السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ضلع گجرات کے گاؤں لکھن وال کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ لکھن وال کا شمار ضلع گجرات کے قدیم موضوع جات میں سے ہوتا ہے۔ دوستو، ضلع گجرات کا یہ اہم اور تاریخی گاؤں گجرات شہر سے 20 کلومیٹر اور جلال پور جٹاں شہر سے تقریباً 6 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ لکھن وال کے شمال کی جانب کوٹلی کوہالہ، شمال مغرب میں براج، مغرب کی جانب ٹھمکا، جنوب مغرب میں جلال پور جٹاں شہر اور منگووال شرقی، جنوب میں میوال نامی گاؤں اور مشرق میں دریا چناب اور کسوکی واقع ہیں۔ دوستو، اب ہم لکھن وال کی تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، لکھن وال کی تاریخ بتانے سے پہلے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب کے پہلے صفحے پر بیہودہ ویڈیو سے بچنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اصل لکھن وال گاؤں کے کھنڈرات موضع کی مشرق میں تقریباً 2 فلانگ کے فاصلے پر موجود ہیں، جو ایک 40 فٹ بلند اور 120 ایکڑ اراضی پر پھیلے ٹِپا کی صورت میں ہیں۔ اس ٹِپا کی کھدائی کے دوران پرانے برتن اور سکے برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ یہی ٹِپا اصل لکھن وال تھا۔ ٹِپا کے پہلے نام کا تاریخی دستاویز میں ذکر نہیں ملتا، البتہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں اس گاؤں میں تباہی آئی، جس کے بعد گاؤں کے باسی ارد گرد کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ موجود نیا گاؤں لکھن وال بھی ایک نسبتاً اونچے ٹِبے پر واقع ہے، جہاں کھدائی پر راکھ برآمد ہوتی رہتی ہے، اور غالب امکان ہے کہ اس جگہ پر موجود پرانی بستی کو نذر آتش کیا گیا تھا۔ پرانی بستی کو جٹ قوم کے ایک لکھن یا لکھو نامی شخص نے آباد کیا تھا۔ بعد میں لکھن یا لکھو جٹ کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کے بسائے ہوئے لکھن وال سے 4 فلانگ کے فاصلے پر نئی بستی بسائی، جس کا نام اس نے اپنے والد کی مناسبت سے لکھن وال اور بڑا بیٹا ہونے کی رعایت سے لکھن وال کلاں رکھا۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق لکھن وال کی آبادی تقریباً 18,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ 2018 کے الیکشن میں لکھن وال کے رجسٹر ووٹوں کی تعداد تقریباً 7,000 تھی، جن میں 3,843 مرد اور 3,161 خواتین شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی لکھن وال کی تاریخ، جس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آئندہ اپڈیٹ ملتی رہیں۔ تاریخ کی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔